صرف خبریں تو یہی ملتی ہیں عمران خان صاحب کی سیفٹی کو خطرہ ہے. دونوں بہن بھائی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومتی بندوبست خان صاحب کی صحت کا سب سے بڑی انشورنس. مگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اس حکومت کو ٹھہرایا جائے گا. وہ قاتل تصور ہوں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس قسم کے ہنگامے پھوٹ سکتے ہیں جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد ہوئے تھے. یہ حکومت تو بہت سیانی ہے، کیا بات کر رہی ہیں؟ ان کی مقبولیت جو ہے اس کو کم کرنے میں قطعاً ناکام رہی ہے. اصل مدعا یہ ہے کہ جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے عمران خان کی وہ انٹیکٹ ہے. پارٹی کو اس طرح تحریک نقصان نہیں پہنچ انصاف رہا. عمران خان صاحب کی جماعت ہے، بس ختم. وہ ان سے ہی شروع ہو کے ان پہ ہی ختم ہوتی ہے. اور جب تک ان کی مقبولیت، جب تک عوام ان سے بدزد نہیں ہوں گے، ان کی پارٹی کے رہنما جو مرضی کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی سپورٹرز جو شاید دیکھ رہے ہوں گے یہ آئی ایم شیور وہ مجھے بھی کرٹیسائز کریں گے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہی کیوں کہ عمران خان صاحب کی سیفٹی کو خطرہ ہے. بٹ صرف خبریں تو یہی ملتی ہیں، خاص طور پہ علیمہ خان بھی کہتی ہیں. لیکن آپ تو یہ سوال نہیں کر رہی ہیں نا. علیمہ خان خود کہہ رہی ہیں. ان کی سگی بہن جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اپنے ملنے والوں کے ذریعے جو پیغام باہر بھجواتے ہیں، جو اصولی طور پر قائد تحریک انصاف کا جاری شدہ بیان تصور کیا جاتا ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو کچھ ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے. کہ مطلب میری تو اس کے ذمہ دار پھر وہ نام لے کر جو ہے وہ باقاعدہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بہن بھائی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں. سر لیکن آپ تو نہیں کہہ رہی ہیں نا یہ. اس سچویشن میں سر پھر کیا صرف اسٹیٹمنٹ دینا تو کافی نہیں ہے نا؟ یہ صرف اس کی کوئی پھر سولوشن ہے آپ کے حساب سے اگر ان کی جان کو جیل میں خطرہ ہے بھی؟ میرے اپنے نقطۂ نظر سے موجودہ حکومتی بندوبست عمران خان صاحب اس امر کو یقینی بنانے کے لیے، باقی بابا زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اس میں میں اور آپ تو بے بس ہیں. ابھی ہم دونوں بیٹھے ہم دونوں میں سے کوئی بھی غائب ہو سکتا ہے. عقل کو حیران ہو کے کہہ رہے بھائی ابھی تو یہ پروگرام کرتے کیا ہوا. تو اس کے بارے میں زندگی اور موت کے فیصلے تو یہاں ہوتے نہیں ہیں. لیکن جہاں تک منطق کا اور دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومتی بندوبست خان صاحب کی صحت کا سب سے بڑی انشورنس. مگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، وہ قطعاً طبعی وجوہات کی بنا پر بھی اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اس حکومت کو ٹھہرایا جائے گا. وہ قاتل تصور ہوں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس قسم کے ہنگامے پھوٹ سکتے ہیں جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد ہوئے تھے. نہیں سر یہ بات تو حکومت تو کو کوئی احمق حکومت ہوگی نہیں، یہ حکومت تو بڑی سیانی ہے. ارے یہ حکومت تو بہت سیانی ہے، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اندازہ لگاتی ہیں علی امین گنڈا پور بحیثیت وزیر اعلیٰ ایک حساس ترین صوبے کے، جہاں پر دہشت گردی ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، وہ جس نوعیت کی بڑکیں لگاتے ہیں اور جس قسم کے بیان دیتے ہیں، میرے اور آپ جیسا آدمی اگر اس سے ملتا جلتا ایک سطر بھی کہہ دے تو اس پہ بغاوت کا مقدمہ بن جائے گا کہ آپ لوگوں کو وفاق کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، ریاست کے خلاف بغاوت کو بھڑکا رہے ہیں. یہ کہنا کہ اگر میرے 2 بندے مارے جائیں گے، مقصد یہ کہ اگر میں کوئی جلوس لے کر جاؤں تو جوابی فائر بھی ہوگا. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کانسیپٹ ہے ریاست کا؟ ریاست کا کانسیپٹ ہے کہ طاقت پر منوپلی کس کی ہے، کہ یہ بات کبھی کس شخص کو گرفتار کرنا ہے، کس شخص پہ ڈنڈا چلانا ہے، کس پہ آنسو گیس پھینکنی ہے، یہ ریاست فیصلہ کرے گی، حکومت فیصلہ کرے گی. میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. دہشت گرد تنظیم کیا ہے؟ دہشت گرد تنظیم یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ریاست کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی، اس کی اتھارٹی کو، اس کی رٹ کو، اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ خود بھتہ لینے شروع کر دیتے ہیں، بوری میں بند لاشیں آنی شروع ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن
وہ ماشاءاللہ بڑے مزے سے گھوم پھر رہے ہیں ملک میں. ابھی حال ہی میں لاہور گئے تھے کھانا کھانے, بریانیاں کھائیں انہوں نے. تو سر بس انہیں تو یہ ایڈوانٹیج ہے نا کہ وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے, ارے نہیں, تو وہ ان کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. ارے ایک اور اسی طرح کے وزیر اعلیٰ, کیا یہ پہلے وزیر اعلیٰ اس طرح کے اور بھی وزیر اعلیٰ ہوئے تو ہر وقت رہے ہماری ہسٹری ان میں. کو؟ ارے نہیں بیوی, کہاں پہ قیام پاکستان ہوتے ہی سندھ کے مرد آہن کہلاتے تھے ایوب کھوڑو صاحب. اب ایوب کھوڑو صاحب کا جو ہے وہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ میں کراچی کو مرکز کے حوالے نہیں کروں گا, سندھ کا کیپٹل بھی کراچی رہے گا. آپ کراچی کا نیگوسیشن کرنے کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ ملیر جو ایریا ہے اس کو آپ کیپٹل ٹیریٹری ڈکلیئر کر کے وہاں پہ کیپٹل بنا لیں. تو یوں کر کے غائب کر دیا گیا, ان کو ہٹا دیا گیا تھا خالی اس جرم میں. اس جرم پہ کہ ملیر کو کیپٹل بنا دیں. ارے نہیں کہ میں کراچی نہیں دوں گا, سندھ کراچی کا حصہ ہے. اور آج تک جو ہے وہ مسئلہ وہ شہر کراچی لوگ الگ کر کے بیان کر دیتے ہیں اور سندھ الگ کر دیتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد وہ خان عبد الغفار خان کے بھائی صاحب کا کیا قصور تھا, خان صاحب کا, ان کی وزارت اعلیٰ کیوں ہٹائی گئی؟ تو اس طرح سو آن جب سے پاکستان بنا ہے کچھ نہ کچھ سر کسی وزیر اعلیٰ کو اس طرح کے بیانات دینے کی لبرٹی نہیں دی گئی جو علی امین گنڈا پور کو دی جا رہی ہے. ان کے پیچھے پہ کوئی فورس ہوگا نا جو ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. سیدھا سادہ بات ہے کہ بات یہ ہے کہ بھئی چلانا ہے, گزارا کرنا ہے, ٹھیک ہے, درگزر کریں. حالانکہ یہ مانسٹر پال رہے ہیں, یہ ایک اس طرح کے ٹریڈیشن سیٹ کر رہے ہیں کہ اب دیگر وزراء اعلیٰ بھی مشکل حالات میں ایسے بیانات دیں. ہوا تو اپوزٹ ہے نا, ان کے بیان سے پی ٹی آئی کو الٹا نقصان ہی پہنچا ہے. کیا نقصان پہنچا ہے؟ سر پاپولیرٹی تو کم ان کی ہوئی ہے نا, جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن کرٹیسزم تو ہوا ہے علی امین گنڈا پور پہ ہمیشہ. ارے بی بی مجھے آپ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کم ہونے کا آپ نے کس پیمانے سے اندازہ لگایا ہے؟ سر میں تو سچ بتاؤں, ابھی تو الیکشنز ہوئے نہیں ہیں تو اس طرح ریزلٹس تو ہیں نہیں ہمارے پاس. اگر پچھلے الیکشنز کو دیکھیں تو پھر تو میری بات غلط ثابت ہوتی ہے کہ ہاں جی پاپولیرٹی میں کمی نہیں ہے. وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ تو حالات تو اسی طرح جہاں تک, تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پاپولیرٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حکومتی بندوبست ہے وہ خان صاحب کی صحت کا بہتر زندگی کا ضامن ہے, باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پارٹی کے انٹرنل کانفلکٹس ہیں ان پر آپ لوگ اس وقت دھیان نہ دیں, جو آئی گیس 5 اگست کو ریلی نکل رہی ہے سب اس پر سوچیں. تو سر یہ پھر اگر پی ٹی آئی کے آپس کے ہی جھگڑے ختم نہ ہوئے تو پھر ریلی کا کیا بنے گا, یا وہی ریلیز ہوں گی جو ہر تھوڑے تھوڑے دن بعد پی ٹی آئی کر لیتی ہے؟ آئی تھنک اسی طرح کی ہوگی, کوئی اس طرح کا ابھی مومنٹم نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں انہوں نے پورے یعنی پنجاب میں کافی طوفان مچایا ہے, خاص طور پر اپر ایریا میں. اور اگر بہت بڑی ریلی لے کر آپ نے راولپنڈی آنا ہے تو کم از کم یہ جو خطہ پوٹھوہار ہے, جہلم میں جو تباہی مچی ہے وہاں سے آپ تو لوگوں کو وہیں پر ریہیبلیٹیٹ ہونے میں, بھائی یہاں پنڈی میں بہت سارے گھروں میں پانی گھس کے لوگوں کا نقصان, بہت نقصان ہوا ہے. لاکھوں مطلب ایک گھر میں جو بھی بیچاروں نے جو چیزیں بڑی محنت سے خریدی ہوں گی, اور کسی طرح جو مڈل کلاس متوسط طبقہ تو رل گیا ہے, تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. گھر گرے ہیں, اموات ہوئی ہیں. تو سر obviously لوگ اس پہ توجہ دیں گے نا, اس پر تو نہیں دیں گے پی ٹی آئی ریلی اس پہ. وقت تو فی الوقت اس طرح کی فضا نہیں ہے کہ آپ کوئی عوامی تحریک چلائیں. تو صحیح بات, پی ٹی آئی کو پتہ تو ہوگی, عمران خان صاحب کو پتہ ہوگا, پھر بھی وہ اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میرے سپورٹرز نکلیں گے اور جمہوریت کے خلاف ہماری یہ موومنٹ ہے اور ہائیبرڈ رجیم. وہ جو بھی بہرحال دیکھیے, ایک آدمی جو اتنے عرصے سے جیل میں ہے وہ ہمت ہارتا تو سنائی نہیں دے گا نا. اور باقی جو اختلافات وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں نا, پارٹی کمزور ہو رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا, میری دانش میں یہ دو مختلف نوعیت کے دونوں رہنما ہیں, لیکن مقبولیت کے حوالے سے اگر ہم نے حوالے دینے ہیں تو جیسے ہی بھٹو صاحب گرفتار ہوئے تھے جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں, تو ان کے بہت قریب ترین ساتھی جو ہیں جیسے مولانا کوثر نیازی, انہوں نے اپنی ایک جماعت بنا لی تھی. عبدالحفیظ پیرزادہ
جن کے بارے میں وہ یہ بہت ان کے قریب ترین وزیر تصور ہوتے تھے، انہوں نے فاصلہ اختیار کر لیا تھا، اور ان کے ٹیلنٹڈ کزن ممتاز بھٹو کہیں غائب ہو گئے تھے، اور پھر حنیف رامے صاحب تو پہلے ان سے ناراض، پھر انہوں نے پاکستان مساوات یعنی پارٹی بنائی تھی، بالآخر 1986 میں ان کے قریب ترین ساتھی غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے نیشنل پیپلز پارٹی کے نام سے ایک جماعت بنا لی تھی، اور اس میں کافی پنجاب اور سندھ سے الیکٹیبل لوگ جمع ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف آپ پسند کریں یا نہ کریں، عمران خان صاحب کو چاہنے والوں کی جماعت ہے، اور جب تک عمران خان صاحب بھی اور obviously ہیں بانی پی ٹی آئی، تو پاپولیرٹی کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ وہ اسی طرح قائم رہے گی۔ ان کے جو مداحین ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کی سوچ سے جو اتفاق کرنے والے ہیں، وہ ان سے دور نہیں ہٹیں گے، اور یہ حکومت جو ہے ان کو ان کی مقبولیت جو ہے اس کو کم کرنے میں قطعاً ناکام رہی ہے، اور یہ کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنا پائی ہے جو عمران خان کے چاہنے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرے کہ یار وہ جس شخص کو اتنا چاہ رہے تھے کیا وہ واقعی اس قابل تھے یا نہیں۔ یہ تو پھر ہماری حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے، جتنا وہ چاہتے تھے کہ بھائی عمران خان حقیقت ایکسپوز ہو اور لوگوں پر بھائی نہیں کر پائے نا، کیونکہ دیکھیے آپ جب کاؤنٹر نیریٹو، آپ کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے، کیسے مطلب یہ کہ آپ نے 2-4 آڈیو ٹیپس جو ہیں مارکیٹ میں پھینک کر آپ کا خیال ہے کہ بس لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں۔ اور مطلب میں اگر فرض کریں کہ بہت زیادہ اینٹی گورنمنٹ ہوں اور واقعی میں سڑک پہ بندوق لے کر گھوم رہا ہوں بغیر لائسنس کے اور پکڑا جاؤں، لوگ اعتبار ہی نہیں کریں گے جی پولیس نے بات دی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کریڈیبلٹی نہیں ہے نا حکمرانوں کی کبھی بھی، کوئی بھی حکومت رہی ہو، مطلب جیسے بالکل اسی طرح جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو پل تھی، اب انہیں پھانسی لگے ہوئے 1979 4 اپریل 1979 میں پھانسی لگا شخص، اور اس وقت سندھ میں حکومت کس کی اور کب سے ہے؟ 2008 سے 2008 سے اب تک 17 سال ہو چکے ہیں، مسلسل آ رہی ہے نا صوبائی حکومت۔ درمیان میں ایک مرتبہ وفاقی حکومت بھی بن گئی جس نے 5 سال مکمل کیے 2008 سے 2013 تک۔ سر بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو الیکشنز ہوئے تھے 2008 وہی نا، تو میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، تو وہ جب ایک ووٹ بینک بن جاتا ہے اس کے ٹوٹتے کے لیے کچھ سینچریز بھی لگ سکتی ہیں سر، 100 سال بھی لگ سکتے نہیں ہیں، لگتی، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو بھی پھر کہیں نہیں جا رہا۔ ارے بھی وقت لگتا ہے، نہیں ووٹ بینک مطلب جیسے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک جو ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوا ہے، اور اس کی بحالی کے فی الحال مجھے کوئی اتنے فوری امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کیسے حالات ہوتے ہیں۔ اصل مدعا یہ ہے کہ جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے عمران خان کی وہ انٹیکٹ ہے، اس میں باقی لوگ جو مرضی کرتے رہیں، جہاں جاتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اور جو مرضی مسخرہ پن کرتے رہیں، علی امین گنڈا پور سے لے کر، مجھے تو اس دن مل کے بڑی حیرانی ہوئی، وہ سلمان اکرم راجہ میں سمجھتا بڑے پڑھے لکھے آدمی، جس طرح انہوں نے بلڈ پریشر کے دباؤ میں آ کر وہ ایک خاتون عالیہ حمزہ کی کیمرہ کے سامنے ڈانٹ ٹپٹ کی ہے، حیران کن بات ہے۔ لیکن سر وہی جو میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ان کانفلکٹ سے پارٹی کو اس طرح تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جماعت ہے، بس ختم، وہ ان سے ہی شروع ہو کے ان پہ ہی ختم ہوتی ہے، تو ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک، جب تک ان کی مقبولیت، جب تک عوام ان سے بدزد نہیں ہوں گے، ان کی پارٹی کے رہنما جو مرضی کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور سر ان کا ووٹ بینک بھی کہیں نہیں جا رہا، وہ تو خیر اب تو خیر وہ سر جب اگلے الیکشنز جب بھی ہوئے وہ تو اکثر تو اب تو ریزلٹس اصل تو تبھی آئیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگوں کا ووٹ پر اعتبار بھی رہ گیا یا نہیں، یہ بھی تو سوال ہے، غور کرنا چاہیے۔ دیٹس ٹرو سر۔ تو سر یہ ویسے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پر ہم پھر اپنا کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کہ انٹرنل کانفلکٹ سے اوور آل پارٹی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو تحریک انصاف، سیدھی سادی بات ہے، تحریک انصاف کا مطلب ہے عمران خان کے حامیوں کی جماعت۔ تو جب تک عمران خان صاحب کی ذات پر ان کے حامی اعتماد کر رہے ہیں تو جو مرضی ہوتا رہے تحریک انصاف میں، کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، لیٹس سی کہ آگے وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے۔